الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور خوش قسمت وہ ہے جس نے ان لمحات سے فائدہ اٹھایا، اور افسوس والی بات اس انسان پر ہے جس نے اس قیمتی لمحے کو بھی گنوا دیا یا اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہ اٹھا سکا۔ میرے بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے ہماری زندگی کے لیے، ہر مسلمان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ کاغذ اور قلم ساتھ میں رکھیے، جو پوائنٹس بیان کیے جا رہے ہیں انہیں نوٹ کیجئے اور اپنی عملی زندگی کے لیے تیاری کیجئے۔ موضوع ہے مسلمان کی زندگی میں صبر اور شکر کی اہمیت۔ صبر اور شکر کی کیا اہمیت ہوتی ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، آئیے اس کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں دھوپ بھی ہے تو چھاؤں بھی ہے، خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی پریشانی اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ گویا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا، جسے رنج اور غم لاحق نہ ہوتا ہو۔ یہ دنیا کی ریت ہے، یہاں رہنا ہے تو کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی خوشحالی تو کبھی بدحالی، کبھی دکھ تو کبھی سکھ، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں۔ یہ انسان کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورہ البقرہ میں بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور کسی نہ کسی طرح کی آزمائش سے تمہیں دوچار کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور دولت، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دراصل ایک پیغام ہے کہ جب رب کی امانت ہیں تو پریشانی میں ٹینشن کیوں، اور ہمیں جانا بھی ہے اسی کے پاس تو دنیا میں سنبھل کر کے زندگی گزارنا ہے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مصیبت اور پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی نوازش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی نوازش چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، ہدایت چاہیے تو صبر کریں۔ میرے بھائیوں، آزمائش کے وقت ہی ایمان اور کفر کا پتہ چلتا ہے، آزمائش کے وقت ہی ایمان والے اور گناہگاروں کا پتہ چلتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ صبر کرتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، وہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو سوسائڈ کر لیتے ہیں، یا کم سے کم اول فول بکیں گے، اللہ سے شکوہ شکایت کریں گے، کفریہ باتیں کریں گے۔ یہ
ایک فاسق و فاجر کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ کنارے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل کنارے میں رہ کر کے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو بھلائی پہنچے تو خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر آزمائش سے دوچار ہوں تو چہرے کے بل پھر جائیں گے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں، آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ جبکہ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کو اگر پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ہر حالت میں خیر کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ ایک مومن کا رویہ پریشانی کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں بیان کیا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر اس کو خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر غم لاحق ہو، پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جی ہاں، مومن ہر حالت میں، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حالت میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے۔ خوشی ہے تو شکر، اور غم لاحق ہے تو صبر۔ ایک امریکن کے پاس سے ایک مسلمان کام کرتا تھا۔ امریکن ہمیشہ ٹینشن میں دکھائی دیتا تھا۔ جب کبھی بھی گھر آتا تو دیکھتا کہ اس کا نوکر ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ تم آخر ہمیشہ مسکراتے کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ بھی ٹینشن ہوگا، گھر کے مسائل ہوں گے، پرابلمس ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے بولا کہ آخر تمہارے اسلام کا تمہاری خوشی سے کیا تعلق؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے اسلام کا اسٹڈی کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیا۔ بولدی نام کا ایک امریکن رائٹر ٹینشن میں جیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ گیا موراکو، وہاں پر کچھ دنوں تک وقت بتایا مسلمانوں کے بیچ، تاکہ مسلمانوں کے بیچ رہنے کی وجہ سے، دیہاتی زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کو کچھ سکون ملے۔ ایک دن کی بات ہے، مسلمان کہیں جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ لوگوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن سارے مسلمانوں کی زبان پر اس نے سنا قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے لکھا تھا اور اس نے جو چاہا سو کیا۔ وہ پریشان ہو گیا یہ سن کر کے کہ مسلمان بولتے ہیں کہ اللہ نے لکھا تھا اور جو چاہا سو کیا۔ پھر ایک مرتبہ طوفان آیا، طوفان میں مسلمانوں کی بہت ساری بکریاں مر گئیں، کیونکہ دیہاتی زندگی میں لوگ بکریاں پالتے تھے۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے کہا قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے لکھا تھا اور جو چاہا سو کیا۔ یہ سننا تھا کہ امریکی رائٹر بولدی امریکہ جانے کے بعد ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام رکھتا ہے جنت اللہ فی الارض، دھرتی پر اللہ کی جنت، جس کو وہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعہ کہ ایک مسلمان دنیا میں جیتے جی اللہ کی جنت میں ہوتا ہے، ایک مسلمان دنیا میں جیتے جی اللہ کی جنت میں ہوتا ہے۔ ہر رنگ میں راضی بردا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ جی ہاں، ایک مسلمان دنیا میں رہ کر کے جنت کی فضا دیکھتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب میں لکھا ہے ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ۔ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے،
جو آدمی اس جنت میں انٹری نہیں کرے گا وہ آخرت کی جنت نہیں پائے گا۔ یہ جنت کون سی ہے؟ یہ دل کی جنت ہے، سکون کی جنت ہے۔ پریشانی ہو، مصیبت ہو، لیکن ہر جگہ پر رب کے فیصلے سے ہم راضی ہیں۔ یہ عجیب طرح کا سکون ہے، ایسا سکون کہ پیسوں سے اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ابراہیم بن ادہم کھانے کو میسر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں، رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ من السعادہ لجالدون بالسیوف۔ ہمیں جو سکون حاصل ہے، اگر اس سکون کا اندازہ بادشاہوں کو لگ جائے، بادشاہوں کے بیٹوں کو لگ جائے، تو تلوار سے جنگ کر کے ہم سے یہ سکون چھین کر لے جائیں گے۔ جی ہاں، یہ سکون ہے رب کے فیصلے سے راضی رہنے کا سکون۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں 4 جگہوں پر بیان فرمایا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، جو صبر کرنے والا ہے اور شکر ادا کرنے والا ہے۔ گویا کہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ صبر کرے، شکر ادا کرے۔ صبر ایمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سر جسم کے لیے ہے، جس کے پاس سر نہ ہو اس کے اندر زندگی نہیں ہوتی، بالکل ویسے ہی جس کے اندر صبر نہ ہو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، صبر کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، دوسرے نمبر پر گناہوں پر صبر کرنا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے ہماری زندگی میں اس تقدیر پر صبر کرنا۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہو گئی۔ نیکیوں کے کرنے پر پریشانی ہوتی ہے، اس پر صبر کریں۔ گناہوں سے بچنے پر پریشانی ہوتی ہے، اس پر صبر کریں۔ اور جو اللہ نے مقدر کیا ہے ہمارے اوپر، اس پر صبر کریں۔ سب سے پہلے اطاعت پر صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ کاموں کا مکلف کیا ہے، ان کاموں کو کرنے میں انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، طبیعت پر سخت گزرتا ہے، روزہ رکھنا ہے، سخت گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، جبکہ نرم و نازک بستر پر سوئے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی کا بھی وقت ہے، تو دل نہیں مانتا، لیکن پھر بھی آپ صبر کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ صبر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا ہے، دل نہیں مانتا کیونکہ محنت کی کمائی ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر کے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، دل کرتا ہے کھائیں، دل کرتا ہے پئیں، لیکن اللہ کا حکم ہے تو روزہ رکھتے ہیں۔ حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اس میں قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم صبر کرتے ہیں۔ یہاں پر صبر کی ضرورت ہے۔ اور عبادت میں صبر 3 جگہوں پر مطلوب ہوتی ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ 3 جگہوں پر۔ پہلے نمبر پر عبادت کرنے سے پہلے صبر کریں، نیت کا جائزہ لیں کہ یہ میں عبادت جو کر رہا ہوں کیا واقعی رب کی رضا کو ہم نے سامنے میں رکھا ہے یا نہیں۔ عبادت کے بیچ بھی صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا یہ عبادت صحیح گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، اس میں شرطوں کو برتا ہے، ارکان کو برتا ہے، سنتوں کو برتا ہے یا نہیں۔ اور عبادت کے بعد بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ دکھلاوا تو نہ آ گیا، گھمنڈ تو نہیں آ گیا کہ ہم نے اتنا کر لیا، اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنی مرتبہ قرآن ختم کیا، اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنا صدقات و خیرات کیا۔ اگر ریاکاری آئی، دکھلاوا آیا، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو عبادت سے پہلے، عبادت کے بیچ اور عبادت کے بعد بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔
میرے بھائیوں، گناہوں پر بھی صبر کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے گناہ کو پسندیدہ بنایا گیا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اس لیے گناہ انسان کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب رب کی نگرانی کا احساس ہوگا کہ میں اس رب کی نگرانی میں ہوں جس کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں پر بھی وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے فرشتے ہیں جو ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن رب کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے میں ہماری حرکتوں کو پلے کر دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے اعضاء و جوارح بھی ہیں جو یا تو ہمارے لیے گواہ ہیں یا ہمارے خلاف گواہ ہیں۔ اگر ان اعضاء کو صحیح استعمال کیا تو ہمارے لیے گواہ بنیں گے، اگر ان اعضاء کا غلط استعمال کیا تو ہمارے خلاف گواہ بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کی زبان پر مہر ڈال دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے، ان کے اعضاء و جوارح بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر یہ دھرتی بھی جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر ہم بستے ہیں، جس پر ہم چلتے ہیں، یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر اس دھرتی پر رہ کر کے رب کی غیرت کو پامال کیا ہوگا تو۔ یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں پہ صبر کرنے لگتے ہیں کہ رب کی نگرانی میں ہوتے ہوئے گناہ کریں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں پھر بھی گناہ کریں، اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں پھر بھی گناہ کریں، یہ دھرتی ہمارے خلاف گواہی کرے گی پھر بھی گناہ کریں۔ گناہ سے ایک انسان بچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسرے نمبر پر مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے ایک انسان کی زندگی میں، اس پر بھی صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقر و فاقہ سے ہم دوچار ہوتے ہیں، بیماری ستاتی ہے، زندگی میں حادثے آ جاتے ہیں، جان و مال کی تباہی آ جاتی ہے، پیاروں کی موت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سارے حالات میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رب کا فیصلہ ہے، اور جب رب کا فیصلہ ہے تو رب تو اپنے بندوں کے لیے غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صبر کی یہ 3 شکل بنتی ہے: اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر، اور رب کے فیصلے پر صبر۔ میرے بھائیوں، صبر اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا پھل بھی ملتا ہے کیا؟ اس کا فائدہ بھی ملتا ہے کیا؟ جی ہاں، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ نے روزہ جو ہم رکھتے ہیں نا، تو اس کا بھی اجر نہیں بتایا۔ کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ روزہ میں صبر ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بغیر حساب و کتاب کے ملے گا۔ آدمی کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، لیکن صبر کا اجر و ثواب انگنت ہے، بے حساب ہے، اتنا ہے کہ آدمی کے تصور سے باہر ہے۔ اور پھر دنیا میں گناہوں کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ بھئی آپ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اسی لیے آپ کو تکلیف سے دوچار کیا گیا، آپ پریشان نہ ہوں۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو جلدی سے سزا دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا روک دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، نہیں، یہ ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سخت سے سخت سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو آرام کی زندگی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے
اسی کے حساب سے مرتبہ بھی ملتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، اب آزمائش کے بعد جب بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کی رضامندی اس کو مل جاتی ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو ناراض ہو جاتا ہے، ارے مجھے ہی آزمانا تھا، اب اللہ کی ناراضگی وہ مول لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، اگر آزمائش آتی ہے اور ہم ایمان پر ہیں تو یہ آزمائش ہمارے درجہ کو بلند کرنا چاہتی ہے، ہمارے درجہ کو اونچا کرنا چاہتی ہے، بلکہ یہ دراصل جنت کی گارنٹی ہے، جنت کی گارنٹی ہے۔ دنیا میں ہم کس لیے جیتے ہیں؟ تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں لے جانے کے قابل نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش سے دوچار کر کے ہمیں جنت میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بتاؤں؟ تو عطا نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو کالی کلوٹی عورت آ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے مرگی کی بیماری ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مرگی کی بیماری سے عافیت عطا فرمائے، یہ مرگی کی بیماری مجھ سے جاتی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر چاہو تو میں دعا کر دوں اور تو ٹھیک ہو جاؤ، وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ، لیکن صبر کرو گی تو تیرے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ دعا کر دوں گا ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن صبر کرے گی اس بیماری پر، اس سے مصیبت پر، تو جنت کی تیرے لیے گارنٹی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، لیکن جب مرگی کی بیماری کا اثر ہوتا ہے تو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، کپڑے کا بھی احساس نہیں رہتا، تو ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ عزت بچی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا نا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا انعام ملتا ہے۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تھی۔ مصیبت سے دوچار ہونے والوں کے لیے اس میں سبق ہے، پیغام ہے، راحت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب، جب کل قیامت کے دن آرام پانے والے، سکھ پانے والے، چین پانے والے دیکھیں گے کہ مصیبت جھیلنے والوں کو اتنا سارا اجر اور ثواب دیا جا رہا ہے، اتنا سارا انعام دیا جا رہا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض، کاش کہ دنیا میں ان کی کھالیں کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ان کی کھالیں کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی تاکہ ان کا بہتر سے بہتر اجر اور ثواب پا سکے۔ میرے بھائیوں، اس میں تسلی ہے، صبر ہے، اور آزمائش پر ایک بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی ہے؟ اس دھرتی پر انبیاء سب سے افضل لوگ ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو آزمایا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیارے تھے، اور ابھی ہم نے جان لیا کہ جو پیارے ہوتے ہیں انہی کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اگر ہم ایمان پر ہیں، اگر ہم دین پر چل رہے ہیں اور آزمائش آئی ہے، اللہ ہم کو چاہ رہا ہے اس لیے آزما رہا ہے۔ انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو
زیادہ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے آئیڈیل کون ہیں؟ ہم سب کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، آپ سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ ان کی پیدائش کے بعد سے وفات تک کی زندگی کا اسٹڈی کیجیے، ذرا پڑھ کے دیکھیے سیرت۔ قدم قدم پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے ان کو۔ سب سے پہلے اپنوں کو کھونے کا غم برداشت کرتے ہیں۔ یتیم پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں ہی ہے کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ 6 سال کے ہیں تو ماں بھی دنیا سے گزر چکی ہے، کہ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے۔ اور جب زندگی کے اہم موڑ پر آتے ہیں جہاں پر سہارے کی ضرورت تھی، تو خدیجہ جیسی مونس بیوی گزر جاتی ہے، ابو طالب جیسا سہارا رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نرینہ اولاد دی، ساری اولاد ان کے سامنے ہی گزر گئی، بلکہ آپ کی ساری بیٹیاں آپ کی نظر کے سامنے دنیا سے گزریں، سوائے ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اپنوں کے کھونے کا غم انسانیت میں سب سے افضل انسان برداشت کرتا ہے۔ پھر دیکھیں، جب دعوت کے میدان میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو جس دن کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کے گواہی دینے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ان کی کامیابی کی دعوت دی تھی، ان کی کامیابی کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اس کے بدلے میں پاگل اور دیوانہ کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گردن پر اونٹ کی اوچھریاں ڈالی گئیں۔ اور طائف جاتے ہیں، مکہ کی زمین جب تنگ ہوتی ہے تو ان کی بھلائی کے لیے، لیکن وہاں پر لہو لہان کیا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید کیے جاتے ہیں، اور جس زمین پر آپ پیدا ہوئے تھے اس سے آپ کو عجیب طرح سے محبت تھی، لیکن اس زمین سے نکلنے پر مجبور کیے جاتے ہیں۔ قدم قدم پر ہم آزمائش دیکھتے ہیں، کس انسان کی زندگی میں؟ انسانیت میں سب سے افضل انسان کی زندگی میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسرے نمبر پر، کہ آپ جب مدینہ آتے، آسائش کی زندگی مل رہی تھی، لیکن اس آسائش کو قبول نہیں کیا۔ ایک ایک مہینہ تک گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے ہیں، وہی نہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی۔ اور جس رات آپ کی وفات ہوتی ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو مائی عائشہ صدیقہ نے اپنی پڑوسن سے تیل لیا تھا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ آزمائش اس دنیا کی ریت ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اور اس کو کلیئر انداز میں سمجھتے ہیں۔ آخر اللہ کیوں آزماتا ہے؟ کیا فلسفہ ہے اس کا؟ تارکک نظریہ کیا ہے؟ ایک مالی اپنے باغ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی شاخیں کاٹتا ہے، اس کو تراشتا ہے، اس کی پتیوں کو نوچتا ہے۔ کیوں؟ اگر درخت کو شور ہوتا تو کیا سوچتا کہ مالی ہمارے پر ظلم کر رہا ہے، مگر حقیقت میں مالی ظلم نہیں کرتا، بلکہ باغ کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ہمارا رب ہمارے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اس لیے وہ آزماتا ہے۔ ایک دوسری مثال لیجیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، بیٹے کا آپریشن کراتا ہے، پیر کو کاٹنے کی نوبت آتی ہے زندگی کے لیے تو پیر کو کٹوا دیتا ہے بیٹھ کر کے۔ کیا اس کو پسند ہے کہ اس کے بیٹے کا پیر کاٹا جائے؟ نہیں، لیکن باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کو زندگی مل جائے۔ بالکل ویسے ہی ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحکیم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کا ایک نام ہے الرحمن الرحیم۔ تو اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو سامنے کی چیز جان رہے ہوتے ہیں نا، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں جان رہے ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم ہے، جاہل ہے۔ اپنے معاملات کا اختیار اگر انسان کو دے دیا جاتا، ذرا غور سے سنیے گا، اپنے معاملات کا اختیار اگر انسان کو دے دیا جاتا کہ تم اپنا فیصلہ خود کرو، تو انسان اپنی مصلحتوں کو پہچان نہیں سکتا تھا اور ایسی چیز اختیار کر لیتا جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ اپنے نقصان اور نفع کا معیار، اپنی پسند چاہت اور ناپسند کا معیار رب کی پسند اور ناپسند کو بنائے۔ اگر ایسا کر لیتے ہیں نا، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم کہیں جب کہ پریشانی ہے لعلہ خیر، شاید اسی میں بہتری ہوگی۔ پریشانی سے دوچار ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، کہیں شاید اسی میں بہتری ہوگی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ ایک دن بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ وزیر نے کہا اللہ بہتر ہی کرتا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ گیا شکار کے لیے۔ وہاں پر کچھ قوم تھی جو بت پرست قوم تھی۔ بت پرست قوم نے بادشاہ کو پکڑا تاکہ اپنے بھگوان کے لیے بلی چڑھائے، لیکن دیکھا انگلی کٹی ہوئی ہے تو چھوڑ دیا، کیونکہ عیب والے انسان کو بلی نہیں چڑھا سکتے تھے وہ۔ جب بادشاہ آزاد ہو کر آیا تو اپنے وزیر کو جیل سے نکالا اور وزیر سے کہا کہ اگر یہ میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو میں دنیا سے چلا جاتا۔ تم نے صحیح کہا تھا، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ تو اس وقت وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اگر آپ نے ہمیں جیل میں نہ ڈالا ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کو چھوڑ کر کے مجھے ہی بلی کا بکرا بنا دیا جاتا۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں نقطہ آ جانا چاہیے۔ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ جلن سے کنویں میں ڈال دیا، لیکن کنویں سے نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ کے گھر کا انتظام کیا جہاں پر وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور پھر انہیں کی بیوی ڈورے ڈالنے لگتی ہے، پھر الزام ڈال کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جیل سے نکلتے ہیں، وزیر خزانہ بنتے ہیں۔ تو دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین ایک بندے کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو آزماتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، 18 سال تک تکلیف اور پریشانی سے دوچار رہتے ہیں، 18 سال تک اللہ نے آزمایا، اولاد سے محروم کر دیا، صحت سے محروم کر دیا، مال سے محروم کر دیا۔ دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، زمین پہ پیر ماریے، چشمہ ابلے گا، غسل کیجئے، پیجئے، ساری بیماری جاتی رہے گی۔ چنانچہ ساری بیماری جاتی رہی، اولاد بھی اللہ نے دیا، سونے اور چاندی کی بارش کی، اور پہلے سے زیادہ نعمتوں سے سرفراز کیا۔ تو آزمانے کے بعد درجہ
اونچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، دین کا کام کرنے کی وجہ سے آگ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن آگ ان کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے۔ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازتا ہے۔ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اولاد سے محروم کر دیے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے درجہ اونچا کرنے کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا، اسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے لیکن حقیقت کیا ہے اس کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ ماں باپ کے لیے درد سر بننے والا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پا گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی تھی کہ جو مسلمان بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت سے بہتر چیز عطا کرتا ہے اور مصیبت میں اس کو اجر اور ثواب سے نوازتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا ابو سلمہ کی وفات کے بعد کہ آخر میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میں یہ دعا پڑھوں، سوچیں۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے یہ دعا خوب پڑھتی ہیں، خوب اس دعا کا ورد کرتی ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا یا نہیں دیا؟ تو کہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لعلہ خیر، ممکن ہے اس میں بہتری ہو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ غور کیجیے۔ ام سلیم جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، بچہ مر جاتا ہے، بچے کو چھپا دیتی ہیں اور پڑوسیوں کو کہہ دیتی ہیں کوئی خبر نہ کرے میرے شوہر کو، شوہر گھر پہ نہیں ہے، شوہر آتا ہے تو شوہر کے لیے انتظام کرتی ہیں کھانے کا، شوہر کو کھلاتی پلاتی ہیں، یہاں تک کہ بناؤ سنگھار کرتی ہیں، شوہر جسمانی تعلق بنا لیتا ہے، پھر رات کے ایک اچھے خاصے حصے میں کیا کہتی ہیں کہ اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھی جائے اور وہ امانت مانگنے کے لیے آئے تو کیا اس سے امانت رکھنے والے کو اعتراض ہونا چاہیے کہ میں تمہاری امانت کیوں لوٹاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، امانت کسی کی ہے تو اس کو لوٹانا چاہیے۔ تب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد دی تھی نا وہ بھی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے ان کو واپس لے لیا، چلیں تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ ذرا سوچئے، کیا ام سلیم کے پاس دل نہیں تھا؟ لیکن صبر تھا، رب کے فیصلے سے رضامندی تھی دل میں، اس لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری اولاد عطا فرمائی۔ تو کہیں لعلہ خیر۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان کیا ہے کہ ایک شخص بہت تھکا ہارا ایئرپورٹ پر آتا ہے، پہنچتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فلائٹ کھل گئی، بہت پریشان ہوا، افسوس کیا کہ میری فلائٹ چھوٹ گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں اعلان ہوتا ہے کہ وہ فلائٹ گر کر تباہ ہو گئی، سارے مسافر مر گئے۔ اللہ نے کیسے بچایا؟ کہیں لعلہ خیر، شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں بہتری رکھی ہو۔ ایک آخری قصہ پہ میں اس نقطے کو ختم کروں گا، وہ ہے الجزائر کی ایک عورت حوریہ کا قصہ۔ حوریہ ایک نوجوان لڑکی ہے، کالج سے فارغ ہوئی، شادی کی، 8 بچے ہوئے،
لیکن ایک ایک کر کے سارے بچے مر گئے۔ حوریہ کا شوہر بھی دنیا سے گزر گیا۔ شوہر کی جدائی کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حوریہ کو کینسر کی بیماری ہو گئی۔ سارے بچے مر گئے، شوہر بھی مر گیا، کینسر کی بیماری سے دوچار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ بھی دنیا سے گزر گئے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں بچا تھا۔ لیکن اس نے عام عورتوں کے جیسے جینے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس نے سوچا کہ اپنے گھر کو یتیموں کا ماوا بنا دیا جائے، دارالایتام بنا دیا جائے، یتیموں کے لیے پناہ گاہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ یتیموں کو پوسنے لگی، پالنے لگی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا، بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ اس لا علاج بیماری سے اس عورت کو شفا عطا فرماتا ہے، اور آج کے ڈیٹ میں حوریہ الجزائری کے نام سے الجزائر میں درجنوں دارالایتام چل رہے ہیں۔ کہیں اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، صبر کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر ہم صبر کرنا چاہتے ہیں تو صبر میں اخلاص ہو، ثواب کی امید ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی حل نہیں نکل رہا ہے تو چلو برداشت کر لو، نہیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے تو ہم رب کے فیصلے سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اجر دے گا۔ اخلاص۔ دوسرے نمبر پر بندوں سے شکوہ نہ کریں۔ آخر شکایت کیوں؟ رب نے پریشانی لائی ہے تو رب ہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ تنگی آسانی لے کر آتی ہے، تو شکایت سے دور رہیں۔ تیسرے نمبر پر صبر مصیبت کے پہلے جھٹکے پر ہونا چاہیے۔ جس وقت مصیبت آتی ہے نا، اس وقت صبر ہونا چاہیے، ورنہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ ذرا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ اس کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی اور اس کے بیٹے کو دفن کر دیا گیا تھا قبر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت نے کہا دور ہو جاؤ، تم میری جیسی مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے ہو۔ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ جس انسان سے یہ بات کہی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دوڑی دوڑی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کیا اس سے کہ تم نے ایسی بات کیوں کہہ دی، بلکہ کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ کی بندی صبر مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت ہی ہے۔ تو جس وقت مصیبت آتی ہے اصل میں اسی وقت صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔